دیکھیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے مالا مال فرماؤں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، جس طرح میں ان نعمتوں کے دینے پر قادر ہوں اسی طرح ان نعمتوں کے چھین لینے پر بھی قادر ہوں۔ اگر آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ آپ کو اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا۔ اللہ نے ہم کو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال فرمایا، لیکن کبھی ہماری زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات جاری نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہم کو کان کی نعمت عطا فرمائی، یہ کانوں کی نعمت کتنی بڑی ہے آپ ان سے پوچھئے جو کان کی نعمت سے محروم ہے اور جن کو سنائی نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ ہاتھ کی دولت عطا فرمائی، یہ کتنی بڑی دولت ہے آپ اس آدمی سے پوچھئے جس کو اللہ نے ان ہاتھوں سے محروم کر دیا۔ یہ پیر خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھئے جس کو اللہ نے ان پیروں سے محروم کر دیا۔ عبداللہ ابن محمد ایک بادشاہ اور ایک اسلامی بادشاہ گزرے ہیں، وہ اپنے لشکر کو لے کر جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رات کا جب وقت ہوا تو انہوں نے مصر کے ساحل پر پڑاؤ ڈالا اور رات میں قیام فرمایا۔ بادشاہ رات کے وقت ٹہلنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا اور ٹہلتے ٹہلتے وہ اتنا دور نکل گیا کہ واپس آنے کا راستہ بھول گیا۔ اس علاقے میں پہنچا جہاں پر کوئی گھر نہیں تھا اور کوئی انسان بھی اس کو وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ بہت دیر تک راستہ تلاش کرتا رہا، آخر میں اس کو ایک خیمہ نظر آیا جس میں ایک چراغ چل رہا تھا۔ بادشاہ تھکا ماندہ اور پیاس کی حالت میں اس خیمے کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس خیمے کے اندر ایک بوڑھا آدمی ہے جس کو اللہ نے آنکھ سے بھی محروم کیا، جس کو اللہ نے ہاتھوں سے بھی محروم کیا، جس کو اللہ نے پیروں سے بھی محروم کر دیا۔ اس کے جسم میں صرف ایک زبان تھی جو صحیح اور سالم تھی، باقی پورے جسم سے وہ معذور تھا، نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے، نہ اس کے جسم میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس کے ذریعے وہ اپنے ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ صرف ایک زبان اور کان اس کے صحیح تھے، لیکن وہ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ اس کو اللہ نے ہاتھ بھی نہیں دیے، اس کو اللہ نے پیر بھی نہیں دیے، یہ ہر طرح سے معذور ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہر نعمت سے محروم پیدا کیا، لیکن پھر بھی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ آپ مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ آخر میں اس بوڑھے سے پوچھتا ہوں کہ اللہ اس کو آخر کون سی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ اس بوڑھے آدمی کے قریب گئے اور جانے کے بعد بادشاہ نے پوچھا اے بوڑھے انسان تجھے اللہ نے آنکھ سے، کان آنکھ سے، ہاتھ سے، پیروں سے محروم پیدا کیا، تو ہر نعمت سے محروم ہے خدا کی، لیکن پھر بھی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ آخر یہ کون سی نعمت تجھ کو اللہ نے دی ہے جس کا یہ شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ اے بادشاہ اگر اللہ نے مجھے اس دنیا میں زندہ رکھا ہے اور مجھے سانس لینے کا موقع دیا ہے، اگر اللہ آسمان کو حکم دیتا کہ آگ کے انگارے برساؤ،
زمین کو حکم دیتا کہ اپنے اندر دفن کر لو، پہاڑوں کو حکم دیتا کہ اس کو رول کر رکھ دو، تو اللہ مالک تھا، بادشاہ تھا، اللہ مجھے اس طرح کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ یہ خدا تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام و اکرام ہے کہ اگر میں قیامت کی صبح تک اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کروں تو اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا آپ کے کھانے پینے کا اور استنجا کا اور ضروریات کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بچہ ہے جو مجھے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور میری ضروریات کی تکمیل اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن آپ میرے اوپر احسان کر دیجئے کہ 2 دن ہو گیا میرا بیٹا کسی کام سے باہر گیا تھا، واپس نہیں آیا، اگر آپ میرے بیٹے کو تلاش کر کر لا لیں گے تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سوچنے لگا کہ اتنا نیک آدمی اور یہ بوڑھے شخص، اگر میں اس کی خدمت کروں گا تو اللہ مجھے بھی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے گا۔ بادشاہ اس کے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا اور بہت دیر تک تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو جنگل میں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ جب بہت دور آگے گیا تو اس کو ریت کے 2 تودوں کے درمیان ایک بچے کی لاش نظر آئی جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اسی بوڑھے کا بچہ ہے جو کسی کام کے سلسلے میں باہر آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا، اس نے اس بچے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر ایک سوچتے ہوئے ایک بوڑھے کے گھر میں جب داخل ہوا تو اس بوڑھے سے لمبی چوڑی تمہید کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہا کہ اے بوڑھے انسان، جو بیٹا آپ کی ضروریات کی تکمیل کرتا تھا، جو بیٹا آپ کی خدمت کرتا تھا، جو بیٹا آپ کو نہلاتا تھا، دھلاتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، آج وہ اس روئے زمین پر زندہ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس بوڑھے کے کان میں یہ الفاظ گئے تو اس نے پھر اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب تک میرا بیٹا اس زمین پر زندہ تھا میری نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور آج اس دنیا سے گیا تو میری خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا۔ اے اللہ تو نے میرے بچے کو فرما بردار اور نیک اور صالح بنایا تھا، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس بوڑھے انسان نے ایک چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو علم ہوا تو لوگ دور دور سے آئے، کوئی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا اور کہتا کہ یہ وہ پیشانی ہے جب رات کے وقت لوگ سو جایا کرتے تھے تو یہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ کوئی ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتا اور کہتا کہ یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں جس نے کبھی غیر محرم کا دیدار نہیں کیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس طرح اکرام کر رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، تو بادشاہ نے پوچھا کہ آخر یہ کون سے انسان ہے، یہ کون ہے بوڑھے شخص جس سے آپ اتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ کون انسان ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مشہور شاگرد محدث ابو قلابہ ہیں۔ حدیث اور تفسیر کی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں محدث ابو قلابہ کا آپ کو تذکرہ نہ ملے گا۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے ان کو ہر نعمت سے محروم پیدا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ہم کو ہر نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اس لیے ہم کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے مالا مال فرماؤں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید۔ جس طرح میں ان نعمتوں کے دینے پر
قادر ہوں، اسی طرح ان نعمتوں کے چھین لینے پر بھی قادر ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک بوڑھی عورت داخل ہوئی۔ ابتدائی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خلافت کا جو آخری زمانہ تھا اس میں اللہ نے مال کی بہت فراوانی عطا کی۔ ایک بوڑھی عورت داخل ہوئی، اس نے یہ کہا کہ امیر المومنین میرے 7 بچے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان 7 بچوں کو میں نہیں پال سکتی، آپ بیت الپال سے میرا وظیفہ مقرر فرما دیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس 7 بچوں کے دینے کے لیے وظیفہ نہیں ہے، ایک بیٹے کو دوں گا۔ وہ بڑھیا راضی ہو گئی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ ایک بچے کا وظیفہ لیا اور ایک بیٹے کو دیا، تو بڑھیا نے وہ پیسے لیتے وقت فرمایا الحمدللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دوسرے کا دیا، بڑھیا نے دوسرے کا لیتے وقت فرمایا الحمدللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز نے تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، 6ویں کا دیا اور 7ویں کا انہوں نے وظیفہ نہیں دیا۔ بڑھیا کہنے لگی امیر المومنین آپ نے 6 بچوں کے پیسے دیے تو میرے ایک بچے کو آپ کیوں محروم کر رہے ہیں؟ آپ اس 7ویں بچے کے بھی پیسے دے دے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو جب تم میرے پاس اپنے بچوں کا وظیفہ مانگنے کے لیے آئی تھی تو بیت المال میں صرف ایک بیٹے کا وظیفہ تھا، لیکن جب میں نے تم کو ایک بیٹے کا وظیفہ دیا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اور نعمت دی، میں نے تم کو دوسرے بیٹے کا دیا، تم نے شکریہ ادا کیا تو میں نے تیسرے کا دیا، 6ویں بیٹے کا وظیفہ لیتے وقت تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے بھی اپنی رحمت کو روک لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو شکر ادا کریں گے اس نعمت پر کہ آپ کے علاقے کے اس مدرسے کے طلبہ حافظ قرآن ہوئے، شکر ادا کرو گے تو اللہ